جب تک ان کے پیچھے نہیں جاؤ گے غرور رہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، ڈائریکٹ لوں گا، جو لوں گا ڈائریکٹ اللہ سے لوں گا، مجھے تاج الاولیاء کی ضرورت نہیں ہے، مجھے غریب نواز اور غوث اعظم کی ضرورت نہیں. بولے ویری گڈ. ایک بہترین لطیفہ سناتا ہوں. ایک مولانا صاحب بازو والے جمعہ میں اعلان کیے بیان کے بیچ میں، بندے سے مدد لینا شرک ہے. بولے صرف اللہ کی مدد لو، بندے کی نہیں، صرف اللہ سے جو لینا ہے اللہ سے لو. بندوں سے مانگنا شرک، بندوں سے پوچھنا شرک، بندوں سے لینا شرک. ہر چیز کا دینے والا جب اللہ ہے تو کسی بندے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھنے کو باتاں کتنے اچھے دکھتے نہیں؟ بولے بھالے لوگ بات تو صحیح ہے نا بھائی، اللہ ہے بھائی، اللہ پوری کائنات کو پیدا کرا، اللہ پوری کائنات کو پیدا کرا، اللہ سے لیں گے. بندوں کیا ضرورت ہے؟ انہوں بھی ہمارے جیسی تھے، ان کو بھی دو پیراں تھے، دو ہاتھاں تھے، ان کو بھی ناک تھی، کان تھی، ہم بھی، ان کو بھی، ہمارے کو بھی، ان کو بھی. اللہ نے کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے لو. اللہ دینا، اللہ نہیں دیتا کیا جی؟ اور کیسے کیسے مثالیں دیتے دیکھو. زمین کے اندر کیڑوں کو مولا کھلاتا تھے، اوپر رکھ کے نہیں کھلاتا رہے. آہا کیا مٹھے باتاں کرتا پٹھے. اتنے اینٹک باتاں. اور یہ کہاں پہ باتاں پورے؟ یہ پان ڈبے پہ، آٹو والے کنے، ترکاری والے کنے، لاری ڈرائیور کے بازو. بولے بھالے مسلمانوں کو پکڑ کے جتنے درگاہ کو آنے والے ان کے پیچھے مہم چل رہی. اللہ اتنا کھلایا میرے بھائی. ارے تیرے کو پیدا کرا اللہ، تو کچھ نہیں تھا، خون کا خطرہ منی کو لے کے ملا دیا، تیرے کو پیدا کر دیا. جب اللہ ملا کے پیدا کر سکتا ہے تو کھلا نہیں سکتا؟ کیوں درگاہ کو جاتے ہو؟ شرک کر رہے ہو، شرک. کیا پیارے باتاں ہیں. اتفاق سے وہ جمعے میں ایک بھولے بھالے شریف مسلمان بھی تھے بیٹھے ہوئے، اپنے رہتے نہیں شریفہ، انہیں ادھر کا بھی نہیں ادھر کا نہیں، بیچ میں رہتا. انہیں کبھی ادھر کچھ جاتا، کبھی ادھر کچھ جاتا، کبھی ادھر کچھ جاتا، کبھی ادھر کچھ. ادھر بھیڑ دکھی تو ادھر آ جاتا، ادھر دکھی تو ادھر چلے آتا. شریف لوگ رہتے یہ. تو ایک جمعہ میں شریف ذرا محلے کا زی سر. اب لطیفہ ہے، کہاں ہوا نہ کو پوچھو. تو وہ شریف کیا کیا، مولانا کا بیان سن کے یقین پیدا کر لیا. بہترین بات بولے، ایسے عالموں کو تو رکھ کے مہینے کو 500 روپے بڑھ کے دینا. بولے اللہ سے جوڑ دیا. بولے آج بندے کی ضرورت نہیں ہے، بولے صرف اللہ. 8 دن چلی کیفیت. 9ویں دن رات میں 3 بجے دھڑکا لگا، تھڑ 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 تھڑ، دل مار لے رہا، ٹھنڈے پسینے چل جا رہے. بیگم پریشان ہو گئے. بولے یہ کیا ہو رہا ہے ان کو؟ خر خر آوازاں نکال رہے. جا کے بچوں کو اٹھا کے لائے. بچے آئے بھاگے، ایسا اٹھا کے بولے کیا ہوا ابو جان؟ ہڑکا مار رہا، دھڑکا چل رہا. بولے ابو جان ہوا کیا؟ بولے کچھ نہیں، بس دھڑکا چل رہا ہے. چلیے دواخانے کو. بولے نہیں، خبردار کوئی دواخانے کو نہیں لے کے جائیں گا. مولانا صاحب بولے صرف اللہ، صرف اللہ، کوئی ڈاکٹر اب نہیں، صرف اللہ سے مدد مانگیں گے. اللہ ہی دینے والا ہے، بیماری کا دینے والا، شفا دینے والا اللہ. انہوں بولے بیٹا شفا دینے والا بھی اللہ ہے، کوئی نہیں جائے گا دواخانے کو، بس خاموش بیٹھو. بولے چلے جائیں گے. دیوانے باتاں کیا ہے یہ؟ 3 بجے رات کو پہلے طبیعت خراب، اوپر سے دماغ خراب. اٹھو جن لے کے چلو. نہیں بولے نہیں. زبردستی کر کے ہاتھاں پیراں پکڑ کے ایمبولینس میں ڈال کے لے گئے. لے جاتے کہ پمپنگ کرنے کی نوبت آ گئی. کر کے واپس لائے. اس کے بعد وینٹیلیٹر وغیرہ یہ وہ لگا کے 2-3 دن میں پھر سے فریش کر دیا ان کو. جب طبیعت سنبھلی تو بچے بولے دماغ خراب ہو گیا تھا تمہارا. دواخانے کو جانے کی بات آئی تو بولے کہ نہیں اللہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے.
بولے بیٹے ایسا بولا بھائی؟ بولے جنون چڑھا ہوا تھا دماغ پہ آپ کے ملا جی کا. بولے نہیں آپ. بولے کون سے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے؟ بولے رامیش کے پاس. بولے خیر اللہ کے ہاتھ کی نہ دوا کھاؤں گا، نہ گولی، نہ انجیکشن، نہ ٹونک. نہیں آتے تو چلے جاتے تھے، آج زیارت ہوتی تھی آپ کی. پکڑ کے لائے، بچ گئے. بیگم بھی بہت اونٹے تو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آیا، سینٹیمنٹ سیٹ ہونے لگا. بولے واقعی تو بات صحیح ہے بھائی. غور کرنے لگے. بولے بے شک دینے والا تو اللہ ہی ہے، مگر پھر نوکری کرانے والا بھی اللہ ہی ہے. دینے والا بھی اللہ ہی ہے، پھر ڈاکٹر کو پیدا کرنے والا بھی. شفا ڈائریکٹ بھیجنا تھا ڈاکٹر کئی کو. شفا ڈائریکٹ بھیجنا تھا میڈیکل میں گولی کئی کو. اللہ رزق دینے والا ڈائریکٹ پیٹ بنایا سو انہیں ڈائریکٹ پیٹ بھرنا تھا. نوکری کئی کو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ نوکری کرانے والا، سب کو خادم، ایک کو مالک بنانے والا. سیٹ دیکھے تو اے سی میں بیٹھے ہوا ہے، نوکر جو ہے تھیلے اٹھا اٹھا کے تھک جا رہا. کارخانے قدرت مولا خود چلا رہا. میرے پیارے بھائی، رزق کا دینے والا اللہ، شفا کا دینے والا اللہ، صحت کا دینے والا تو پھر بیماری دینا ہی نہیں تھا. سیٹ ہونے لگا مائنڈ. گھر کو گئے تک پورا سیٹ ہوگا. فریش ہو کے سیدھا مسجد کو گئے مولانا کنے. جا کے مولانا صاحب آپ کا بیان سنا، خطرے کی گھنٹی اوپر لٹک رہی تھی. اللہ کا خیر، اللہ کا شکر ہے، اولاد فرما بردار ہے. رات کو لگ گئی، 5 لاکھ روپے خرچہ کری، ٹھیک ٹھاک ہو کے ٹھہرے ہوا ہوں. مگر آپ کا جواب آپ کے حساب سے ہی دیتا ہوں. بولا جا کے صدر صاحب کے گھر پہ ملا. صدر صاحب بیچارے چائے پلائے. بولے دیکھو صاحب، مرنے سے پہلے ایک آرزو پوری کرنا چاہ رہا ہوں. کیا؟ یہ امام صاحب کو سبق سکھانا چاہ رہا ہوں. بولے وہ کیسے؟ آپ تنخواہ کب دیتے؟ پہلی کو. بولے صاحب خبردار، اللہ کے واسطے اب یہ پہلی کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے جب تک میں نہیں بولوں گا. غور کرنے والی بات ہے. پہلی کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے. اتفاق سے پہلی ہو گئی. امام صاحب عصر کی نماز میں انتظار میں. صدر صاحب آتے. صدر صاحب آئے مگر لفافہ نہیں لائے. صدر صاحب مغرب میں بھی آئے پھر بھی لفافہ نہیں لائے. عشاء میں آئے. امام صاحب کا چہرہ چھوٹا ہوگا. 2 تاریخ چلے گئی، 3 چلے گئی، 5 کے دن امام گھر میں بیٹھ گیا. آیا ہی نہیں مسجد کو. پریشان ہو گئے. بولے کیا بات ہے امام صاحب نہیں آئے؟ جا کے پوچھے تنخواہ دو تو نماز لو. کون؟ وہی جمعہ کو بولا سو. غور کرنے والی بات ہے. صدر صاحب ان کو بولے بھائی تم تنخواہ روک دیے. بولے انہیں گھر میں بیٹھ گیا، نماز روک دیا. بولے اب میں آتا ہوں. بولے بلاؤ اس کو مسجد میں. بلائے. امام صاحب آپ بولے نا ہر چیز کا دینے والا اللہ، کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا، سلانے والا، تنخواہ دینے والا اللہ. یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایک جلسہ ہو رہا ہے کیا؟ اچھا اناؤنسمنٹ، نو پرابلم. سبحان اللہ. غور کرنے والی بات ہے. بولے امام صاحب تنخواہ غیر اللہ سے نہیں لینا. صدر صاحب غیر اللہ. صدر صاحب کا نے 10 روپے 20 روپے جمع کرے سو پورے غیر اللہ. غیر اللہ کا چندہ، غیر اللہ سے تنخواہ ہرگز نہیں لینا. امام صاحب اللہ سے لو. امام صاحب کے فاختے اکھڑ گئے. انہیں بولے میری تقریر میرے اوپر ریٹن. بات سمجھ رہے بھائی آپ؟ بولے آپ یہ کیوں ایسا ور رہے؟ بولے مولانا صاحب آپ جمعہ میں تقریر کرے صرف اللہ سے لینا، اللہ سے لینا، اللہ سے لینا. میں بھی عقیدہ بنا لیا اللہ سے لوں گا، بندے سے
بندے سے لینا شرک ہے بول کے میری کھوپڑی میں بٹھا دیا آپ. میرے کو رات طبیعت خراب ہو گئی, میرے بچے دواخانے کو لے کے جانے والے تھے, میں چلا کے بولا ہرگز دواخانے کو نہیں چلوں گا, کیونکہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے, صرف اللہ سے لوں گا بولا. امام صاحب مسکرا کے بولے تم بھولے ہیں جی بہت. میں دین کے معاملے میں غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے بولا. کیا گیم پلٹا دے کے پٹھا. دنیا کے معاملے میں غیر اللہ سے لے سکتے, دین کے معاملے میں لینا شرک ہے. ایسا آپ غلط سمجھے. دواخانے کو جا کے دوا لے سکتے غیر اللہ سے, نو پرابلم. ایجوکیشن لے سکتے, نو پرابلم. بولے مولانا آپ جو نماز پڑھا ہے وہ دین ہے دنیا ہے. آپ جو نماز پڑھا ہے دین ہے دنیا ہے. بولے دین. بولے میں تو دوا لے لیا مگر تم تو تنخواہ نہیں لیں گے. مسجد میں اے سی لگانا اعلان ہو رہا, بھائی کون ہے اللہ کا بندہ اپنے امی کے نام سے اے سی لگایا, لوگوں کو ٹھنڈک, امی کو جنت میں ٹھنڈک. آئے ہائے کیا اینٹیک پیس ہے پٹھے تم. تمہارے امی کو جنت میں ٹھنڈی ہوا لگتی, ہما کو ہوا کھلائے تو. ہاں تم یہاں اے سی لگائے تو وہاں ثواب ملتا, اور یہاں ولی اللہ کا دامن پکڑ لیے تو شرک ہو جاتا. بات سمجھ رہے میرے بھائی آپ. یہ مطلب کی گنگا ہے میرے بھائی. یہ صرف بھولے بھالے مسلمانوں کو حولہ بنانے کی مکمل مہم ہے. ہمارے کو پوچھتے عروس میں جانا حدیث میں ہے کیا, قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا, قرآن میں ہے کیا. ولی اللہ کا نے پھول چڑھانا حدیث میں ہے کیا, قرآن میں کیا. مسجد میں اے سی لگایا قرآن میں ہے, حدیث میں ہے اے سی لگانا. مسجد میں مائک اعلان کر رہے, بھائی اللہ کے گھر کو مائک دلا دو, ادھر سوئچ آن ادھر ثواب آن. واہ. تو پھر یہ مائک ہونا قرآن حدیث میں ہے. میں کھیر پوری کی بات نہیں کر رہا ہوں آج آپ سے, جو ان کی مسجدوں میں ڈیسائیڈ ہوگا وہ بول رہا ہوں میں آپ کو. بولے مسجد کو جا نماز دلا دو ثواب ملے گا. جا نماز پہ نماز پڑھنا, جائی نماز پہ نماز پڑھنا, وہ بھی خالین اٹیلین میٹ جائی نماز, بہترین عالی شان جائی نماز. اب صحابہ یاد نہیں آئے. صحابہ نماز پڑھتے ہیں جب اٹھاتے تو ان کی پیشانی کنکروں سے بھری ہوئی رہتی تھی. انہوں کون سی اٹیلین ماربل پہ, اٹیلین میٹ پہ سجدہ کرے میرے بھائی. اپنے مطلب کے تو پورے آئٹم ہونا, چندہ بھی ہونا, پیسے بھی ہونا, اے سی بھی ہونا, فیانہ بھی ہونا, مائک بھی ہونا, اور اس والے تو قرآن میں ہونا. یہ صرف تم کو حولہ بنانے کی مہم بنائی جا رہی ہے مسلمانوں, کیونکہ خدا کی قسم ان کا مشن ہے. اگر مسلمان مسجد جاتا ہے تو جانے دو, مدرسہ جاتا ہے تو جانے دو, اگر مسلمان چوراہوں پر بیٹھتا ہے تو بیٹھیں دو, ان کو اعتراض نہیں ہے. کیونکہ ان کو معلوم ہے مسجد سے بھی مسلمان کو نکال کر اپنی جماعتیں بھر لیں گے, مدرسوں سے بھی نکال سکتے ہیں, چورستوں سے گرفتار کر سکتے ہیں, ہوٹلوں سے نکال سکتے ہیں, مگر اگر کوئی مسلمان درگاہ والا ہو گیا, درگاہ والے کا ایمان نہیں بگاڑ سکتے. اسی لیے پوری مہم لگانا ہے تو درگاہ کے خلاف لگا دو, اتنا لگاؤ کہ درگاہ کو جانا شرک بنا دو, درگاہ میں ٹھہرنا حرام بنا دو. یہ ان کی ناپاک سازش ہے, کیونکہ ہر مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے. مجھے کہنے دو, نمازی گمراہ ہو سکتا ہے,
روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی گمراہ ہو سکتا ہے، عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے، عالم دین بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مفتی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مگر جس پہ تاج الاولیاء کی نظر ہو جائے، جس پہ تاج الاولیاء کی نظر ہو جائے، جس پہ بندہ نواز کی نظر ہو جائے، جس پہ غریب نواز کی نظر ہو جائے، جس کے ہاتھوں کو دامن غوث اعظم، جس کے دل کو عشق اہل بیت اور جس کو ذہن و قلب کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔